اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جنہیں یقین ہے، زن یہ جو ہے نا یظنون، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر معنی کیا جائے، ایک معنی ہے یقین کا، ایک معنی ہے شک کا، لیکن یہاں پر یہ بمعنی یقین استعمال ہوا ہے کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار الہی کا فرما رہا ہے کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں کیا ہونا ہے، رب کا دیدار ہونا ہے، جنہوں نے رب کا دیدار کرنا ہے اور ان کو اپنے اللہ کی طرف پھرنا ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا، یہ تفسیر کنز الایمان ہے، اسی طرح تفسیر مظری آپ نے لکھا ہے۔ تفسیر مظری لکھتے ہیں کہ آپ یقین اور شک کے زن کے معنی میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص جس کو یہ یقین ہو کہ پانی کے اندر زہر ملا ہوا ہے اور پانی اس کے سامنے ہو اور اس میں بہت سخت پیاس لگی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ پیاس برداشت کر لے گا، پانی نہیں پیے گا۔ اس کا یقین ہے کہ اس میں کیا ہے، زہر ہے، پانی چھوڑ دے گا لیکن پیاس کو برداشت کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو یقین ہے کہ اس میں پانی میں زہر نہیں ہے لیکن کڑوا ہے، پیاس برداشت نہیں کرے گا، کڑوا پانی پی لے گا، یقین پر بات ہے۔ تو اللہ بھی یہاں پر یقین والوں کو کہہ رہا ہے کہ جن کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھرنا ہے اپنے رب کی طرف اور دیدار الہی کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کا دیدار جن لوگوں کو کرنا ہے وہ کتنے عظیم لوگ ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے فضل سے دیدار الہی کریں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان کیا ہے، کامل ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یقین کا ارشاد فرمایا اور پھر دیدار کا ارشاد فرمایا کہ دیدار الہی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو پھر کیا ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج کیا ہے، دیدار الہی ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ نماز کے اندر کھڑا ہو جانا اور یہ سوچ نماز کے اندر رکھ کے کھڑا ہونا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس مقام پر نہیں نہ پہنچ سکتا بندہ تو مقام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت کعب، آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرانے کے لیے اٹھے رات کو۔ تو جب وضو کروایا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو سرکار نے فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو، جو مانگنا ہے مانگو، خواہش کرو۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے ساتھ کے علاوہ کچھ مانگتے ہو؟ عرض کرنے لگے صرف مجھے ساتھ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کثرت سے سجود کرو، کثرت کے ساتھ کیا کرو، سجود کرو رب کی بارگاہ میں میری احانت کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو زیادہ کثرت کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا، ساتھ بھی ملے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ نماز اگر کوئی پختہ یقین سے پڑھتا ہے تو وہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے اسے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یقین والوں کو کیا کرنا ہے، مجھ سے ہی ملنا ہے، یہ دیدار الہی کے لیے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا، اور یہ کہ اس سے سارے زمانے پر تمہیں پڑھائی دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ احسان یاد دلا رہا ہے اولاد یعقوب کو، اور پھر
فضیلت کا ذکر کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا، فضیلت دی. تو اس میں صاف واضح طور پہ اللہ نے ارشاد فرمایا نا، ایک احسان یاد کروایا اور دوسرا فضیلت یاد کروائی. تو اس سے معنی یہی مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو آگے قوم چل رہی ہے، ان کو قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو جد امجد ہیں ان کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی، ان کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی، بڑی عظمت عطا کی. اور لیکن کیا ہوا کہ اتنی فضیلتیں بھی بنی اسرائیل لے کر وہ پھر بھی اس طرح پھر گئے کہ وہ نہ اس آیات پر عمل پیرا ہو سکے، اور انہوں نے یہاں تک کہ نبیوں سے پھر گئے اور نبیوں کو قتل بھی کیا، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے بعد ارشاد کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالمین کا ارشاد فرمایا نا، یہاں پر یہ استغراق ہے، یقینی مراد نہیں ہے کہ عالمین پر آپ تمام عالمین سے مراد نہیں، عالم سے مراد. جو عالم تمہارا ہے اس میں تمہیں فضیلت عطا کی، جس عالم میں تم ہو اس عالم میں اللہ نے تمہیں فضیلت عطا کی. اور پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان زمانے والوں پر، جو زمانے والے تمہارے زمانے میں آ رہے ہیں، اللہ نے اس زمانے میں تمہیں فضیلت عطا کی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ہمارے لیے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہمارے لیے امت محمدی کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امتی، بہترین امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تمام عالمین میں اگر بہترین امت ہے تو وہ کون سی امت ہے؟ سرکار کی امت. تو پھر دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا. آدم علیہ السلام کو ایک عالم پر نبی بنایا، کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے. اللہ نے ساروں کو ایک عالم پر، ایک ایک محلے پر، ایک ایک گاؤں پر اور ایک ایک ملک پر نبی بنا کر بھیجا. لیکن باری جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کو جمع کر کے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، ساروں کے لیے نبی بنا کر. اللہ نے فرمایا میری شان ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور محبوب آپ کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. جس طرح نبی سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے اور تمام انبیاء پر فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی. کنتم خیر امت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اپنے محبوب کی امت کو بھی تمام عالمین پر اعلیٰ بنا کر بھیجا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب العالمین، یہ تیرے بندے تیرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی تعلیم کے لیے یہاں بیٹھے، ان کی یہ صحیح اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریوں کو دور فرما. تمام کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما. اتحاد، اتفاق، محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا